بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواہ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مؤقر حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جتنے بھی علماء ہیں یہ میرے مربی ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے سرپرست ہیں، اور میرے تعلق سے ان کا جو گمان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس گمان پر پورا اتار دے، ورنہ تو میری حالت یہ ہے کہ نصیحت کل جو کرتے تھے ہمیں ترک محبت کی، انہیں کل میں قدے میں محجبی کے ساتھ دیکھا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میں تو ان علماء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے حاضر ہوا اور میں آنا نہیں چاہتا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں، مسلسل سفر کی وجہ سے آواز پہ اثر بھی ہے، لیکن آج اس سرزمین پر خطیب الہند، جن کو ہم خطیب الہند کہتے ہیں، نواز شیخ الاسلام اور حضرت امیر الہند کے معتمد بھانجے حضرت مولانا سید اشہد صاحب رشیدی دامت برکاتہم حضرت تشریف فرما ہے، اور اسی طرح سے ایک مہمان معظم جناب عبدالوحید خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ حضرت مولانا غفران صاحب نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ کا بھی حکم ہے، اور میرے بہت ہی عزیز دوست کہہ لیجئے جناب حافظ سلمان صاحب دامت برکاتہم کے اصرار پر حاضری ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے دوست بزرگوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، پوری تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، چند باتیں اسی کی روشنی میں پیش کر کے رخصت ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک فرمان نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قریب ایک زمانہ آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کی روشنی میں میری باتوں کو غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی کا فرمان، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر چند بھوکے لوگ کسی پیالے پر، کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی طرح امت پر، امت محمدیہ پر، ایمان والے پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ صف ہستی سے مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں، اسلام کے بے کنی کے لیے ساری کوششیں، ساری تک و دو کریں گے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں اس کی واحد وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے گی۔ آج وہ ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم علماء سے، مدارس سے دور ہو چکے ہیں، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی محلے میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اس محلے میں اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا، خشیت الہی رکھنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ صبح کی نماز میں اندازہ لگا لیجئے گا، پتہ چل جائے گا اس محلے میں اللہ سے ڈرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
युकद्दिबान। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, खशियत इलाही है, अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर है। अल्लाह कहते हैं उसके लिए दो बाग, दो नेमत, दो जन्नत अता फरमाएंगे। उसके दिल में अल्लाह का डर है, वो अल्लाह का बंदा है, वो रहमान का बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला जो वाकई माने में जो अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है, अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उस बंदे की तारीफ कुरान में करता है। कुरान खुद बयान करता है अल्लाह के बंदे कौन हैं, रहमान के बंदे कौन हैं। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुफस्सिरीन लिखते हैं सिर्फ जमीन पर नरमी नहीं बल्कि जमीन पर बसने वालों पर भी नरमी का मामला करते हैं। अगर रास्ते पर बैठना उनके लिए किसी मौके पर दुश्वार हो जाए उसके हुकूक भी अदा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान बयान करता है अगर इस्लाम पर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम पर कोई बेजा इतराज़ात करता है, कीलो काल करता है, उससे बचकर निकल जाते हैं, उससे बहस मुबाहसा नहीं करते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान उनकी तारीफ करता है। वो कौन लोग हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुरान कहता है जो रातों को बेदार रहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुफस्सिरीन लिखते हैं जो इशा की नमाज जमात के साथ फजर की नमाज जमात से पढ़ता है वो भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ तक कि कुरान एक जगह कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह कहते हैं नरम गरम बिस्तर छोड़कर अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह की इबादत के लालच में तमा में वो नरम गरम बिस्तर छोड़ देते हैं। कुरान उनकी तारीफ करता है। वो कौन लोग हैं? क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून व फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम। कुरान कहता है रातों को बहुत कम सोते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सुबह को अल्लाह से माफी मांगते हैं। ए मेरे परवरदिगार, हम तेरा हक अदा नहीं कर सके, नमाज हमने पढ़ ली है, हमने तिलावत तो कर लिया है, जिक्र किया है, लेकिन हम तो अदा नहीं कर सके। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज अगर हम नमाज पढ़ते हैं अपने आप को ये समझते हैं हम बहुत बड़े नमाजी हैं, अल्लाह वाले हैं, हम बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे बड़ी चीज ये है अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम अल्लाह से डरो जहां भी रहो, अल्लाह से डरो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी अकरम सैयद बनी आदम हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई। सहाबा कोई काम करते थे उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, खशियत इलाही, अल्लाह का डर रहता था। यहाँ तक कि रिवायत में आता है एक सहाबी हैं हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले वो सहाबी नमाज पढ़ते हैं, जल्दी से अपने घर चले जाते, सुबह की नमाज में जल्दी से चले जाते थे। रिवायत में आता है चंद सहाबा ने एक मर्तबा उनको रोक लिया, कहा कि अबू दुजाना कई दिनों से हम देखते हैं आप अपने घर जल्दी चले जाते हैं, नमाज से फारिग होते ही बैठते नहीं चले जाते हैं। कहने लगे, कहा कि आजकल मेरे पड़ोसी के घर में एक दरख्त है, उस दरख्त में फल आने लगे हैं, उसकी शाख मेरे घर के अंदर झुकी हुई है और फल रात को पक कर गिर जाते हैं। मैं सुबह को जाता हूँ, जल्दी से उठा करके मैं पड़ोसी को पहुंचा दूं ताकि मेरे बच्चे उस फल को उठाकर इस्तेमाल न कर डाले। इतना खौफ सहाबा के दिल के अंदर था, इतना डर रहता था। दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई सर्र बराबर कोई उनसे चूक हो जाती थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی صحابہ کو، میرے دوست بزرگوں، وہ محبت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اپنی امت کو سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی توجہ چاہتے ہو، میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ محبت کرنے لگے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو مٹانے والا، معاف کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ میں دوست بزرگوں ایمان کے بعد توبہ کرتے ہیں، دوست بزرگوں نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی سیئات کو مٹا کر حسنات سے بدل دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پروردگار وہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے برابر، جھاگ کے برابر بھی پہاڑ جیسے گناہ کر رکھے ہیں اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، عظیم ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کر دینا، میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہم نے وہ زمانہ، وہ وقت دیکھا جو ہمارے سامنے وہ حالات آئے، کورونا کا زمانہ، لاک ڈاؤن کا، شاٹ ڈاؤن کا، پتہ نہیں کون کون سے ڈاؤن کا زمانہ آیا۔ ایک جھلک اللہ نے دکھا دیا، ایک ذرے کو اللہ نے بھیجا، پوری دنیا ہل جاتی ہے، پوری دنیا کانپ جاتی ہے، پوری دنیا ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے۔ WHO کی بات مان رہے تھے، لیکن قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب جس بات کا حکم دے کرو، جس سے روک جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ ماسک کا جو ہوئے WHO نے کہا ہاتھ دھونے کی بات کہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے دوست بزرگوں آج سے 1400 سال پہلے سرور کونین، رسول الثقلین، امام الحرمین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، حدیث میں ہے، حدیث لمبی ہے، اس کے مطلب یہ ہے دوست بزرگوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو، کسی وقت میں بیدار ہو، کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو۔ یہ بات کس نے بتلائی؟ میرے آقا نے بتلایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو چھینک آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑے سے یا ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھک لو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بتاتے ہیں، وہی سی قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ یہ شریعت مطہرہ ہے، پاکیزہ ہے، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزگی کی تعلیم میرے دوست بزرگوں، نظافت کی تعلیم جتنی اسلام کے اندر دی گئی ہے کسی اور مذہب کے اندر دی گئی ہو۔ نوجوانوں اسلام کے اندر روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہو، اگر تم 5 دفعہ غسل کر لو گے، کیا حل علی جسمی کا تردن، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ لو گے اللہ ظاہری باطنی گناہ کو مٹا دے گا۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، امت محمدیہ یہ گواہ بننے والی امت دوسری امت پر گواہ بنے گی، اس کا
حال یہ ہے نماز سے دور، قرآن سے دور، علماء سے دور، آج دور ہوتی جا رہی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن کہتا ہے تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو، اپنی باری آتی بھول جاتے ہو. میرے دوست بزرگوں، تم قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، تمہارے پاس قرآن، تمہارے گھروں میں قرآن، تمہارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے. آج قرآن پڑھنے والے کہاں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کہاں، قرآن سمجھنے والے کہاں، مدرسوں میں رہ گئے سمجھانے والے. یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان راوی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک روایت میں ہے ان افضلکم. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج قرآن سمیت کہاں محبت ہے؟ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبہ کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے تاکوں میں قرآن. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی. حضرت خطیب الہند تشریف لا چکے ہیں. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکارے. منبر پہ ہے خاموشی، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. دوست بزرگوں، حضرت خطیب الہند اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں کو سن کر ہم سب کو، مجھ کو، آپ کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو اور سامعین کو سب کو قبول فرمائے. اور خاص طور پہ میرے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کبر سے، لالچ سے اور گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى